گھر کا واحد کفیل اگر کچھ گھنٹوں کے لیے بھی دور ہو جائے تو پورا گھر کرب اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن گمان کریں کہ اگر کسی خاندان کا واحد کفیل کئی روز سے لاپتہ ہو تو اس کے اہل خانہ کس حال میں ہوں گے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں نے ایسی کئی داستانیں رقم کی ہیں۔ تازہ ترین داستان زرع یونیورسٹی راولپنڈی کے طالب علم فیروز بلوچ کی ہے۔ فیروز 11 مئی 2022 کو اپنی کتابیں لے کر یونیورسٹی لائبریری کی طرف تو روانہ ہوئے، لیکن وہاں کبھی نہ پہنچ پائے اور لاپتہ ہو گئے۔ 4 مہینے گزر جانے کے باوجود کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ بات آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ فیروز بلوچ کے کزن اور اسی یونیورسٹی کمپلیکس کے ایک ہاسٹل میں اس کے روم میٹ رحیم بلوچ نے جب یہ دیکھا کہ فیروز کافی دیر سے لاپتہ ہیں اور واپس کیمپس نہیں آئے تو پہلے انہیں ایک واٹس ایپ میسج بھیجا۔ رحیم بلوچ نے بتایا کہ پہلے میں نے اسے واٹس ایپ پیغام بھیجا لیکن وہ ڈیلیور ہی نہ ہوا، یعنی اس تک نہیں پہنچا۔ اس نے اسے کال کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر ہی بند تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کے موبائل فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی اور وہ جلد لوٹ آئے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری پریشانی اور بڑھتی گئی۔ میں نے اسے تربت بلوچستان میں اس کے گھر فون کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے والدین سے پوچھوں کہ آیا ان کا حال ہی میں اپنے بیٹے سے کوئی رابطہ ہوا ہے، لیکن رات بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کے والدین سو چکے تھے۔ رحیم بلوچ نے بتایا کہ ہم نے یونیورسٹی انتظامیہ کو فیروز کے لاپتہ ہونے کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کی، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے اس معاملے کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ ہم قریبی تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئے تو پولیس نے شکایت درج کرنے سے بھی انکار کر دیا اور ہمیں بتایا کہ ایسا صرف قریبی یا خون کے رشتہ دار ہی کر سکتے ہیں۔ رحیم بلوچ نے کہا کہ فیروز کے والد نور بخش نے، جو بلوچستان میں پولیس کے محکمے کے سرکاری ملازم ہیں، اپنے لاپتہ بیٹے کی گمشدگی کی FIR درج کرا دی۔ فیروز بلوچ کے والد نے بتایا کہ یہ 12 مئی کا دن تھا جب رحیم نے ہمیں فیروز کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ یہ خبر میرے دل پر تیر کی طرح لگی۔ مجھے اس کی والدہ اور بہن بھائیوں کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے بڑی ہمت کرنا پڑی۔ فیروز بلوچ کی گمشدگی سے عام لوگوں میں پاکستانی شہریوں کے اچانک لاپتہ ہو جانے کے بارے میں شعور بھی بیدار ہوا۔ سن 2000 کے بعد سے جب اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی آمرانہ حکومت قائم کی تھی، تب سے ہی ملک میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ عروج پر ہے۔ ایک ماں جو لاپتہ کشمیریوں کے لیے لڑ رہی ہے، بلوچ اور دیگر برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد گزشتہ حکومت سے بھی سخت احتجاج کر چکے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کے یکدم لاپتہ ہو جانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ بلوچ اور پشتون نسل کے شہریوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مارچ 2011 میں ایک کمیشن آف انکوائری برائے لاپتہ افراد بھی بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سن 2022 میں جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں لاپتہ افراد کی یکدم گمشدگی کے کل 8696 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان میں سے 6513 واقعات حل ہو چکے ہیں، جبکہ 2219 کیس ابھی بھی التوا کا شکار ہیں۔ سینئر صحافی گوہر محسود کہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن کے اعداد و شمار حقیقی تعداد سے کہیں کم ہیں۔ یہ کمیشن سن 2011 میں تشکیل دیا گیا تھا اور سال 2000 میں عام شہریوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مزید برآں بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور سابق فاٹا کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کے لیے اس کمیشن تک رسائی حاصل کرنا اور اپنے لاپتہ عزیزوں کی گمشدگی کی رپورٹیں درج کرانا بھی بہت مشکل ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے مطابق 5000 سے زائد پشتون اب بھی لاپتہ ہیں۔ سابق سینیٹر اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق چیئرپرسن افراسیاب خٹک نے بتایا کہ پاکستانی سینٹ میں اپنی رکنیت کے دور میں ایسی جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بنوائی تھی۔ اس کمیٹی نے اندازہ لگایا تھا کہ جبری گمشدگیوں میں انٹیلیجنس ایجنسیاں اور خاص طور پر انٹر سروسز انٹیلیجنس ملوث ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔